ہمارا تو یہاں نوجوان آبادی ہے. اگر ہم روزگار نہیں دیں گے یہ لوگ کدھر جائیں گے؟ کتنے لوگ ملک سے باہر جا سکتے؟ تو یہ جو میں آج آپ کے پاس صرف اب آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جو سارے چوروں کے ٹولہ نے مل کے کہ جی بہت مہنگائی کر دی عمران خان نے. میں یہ ذرا آپ صرف تھوڑا آرام سے سنیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. پہلے میں آتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے حمزہ ککڑی کو شکست دی اور آپ کو پتہ ہے اس کا مرغی کا کاروبار ہے. تو جب ہم آئے تھے مرغی کا گوشت کے جی جو بک رہا تھا یہ ہمارے دور میں سال پہلے 160 روپے کے جی، آج پہنچ گیا 270 روپے کے جی. پٹرول ایک سال پہلے 120 روپے لیٹر، آج پہنچ گیا 234 روپے لیٹر. پیاز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ عام آدمی پیاز کھاتا ہے. سال پہلے 44 روپے، آج 86 روپے. 86 روپے کے جی ایک سال کے اندر. انڈے درجن ہمارے زمانے میں 155 روپے، آج 211 روپے. چاول سال پہلے 95 روپے، آج 121 روپے. دال ماش عام آدمی کھاتا ہے، سال پہلے 240 روپے، آج 366 روپے. چکی کا آٹا سال پہلے 70 روپے کے جی اور آج 105 روپے کے جی. یہ کھانے پینے کی عام آدمی کی میں چیزیں بتا رہا ہوں، میں پیسے والوں کا حالات نہیں بتا رہا، میں اپنے عام پاکستانیوں کا بتا رہا ہوں. مسرور کی دال سال پہلے 157 روپے کے جی اور آج 330 روپے کے جی. سنتے رہیں، یہ مہنگائی کم کرنے آئے تھے. گھی سال پہلے 850 روپے، آج 1420 روپے. اور ذرا تین چیزیں سن لیں. دیکھیں ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں. اب ذرا سنیں، ذرا میں چاہتا ہوں نوجوانوں آپ سنیں کیونکہ آپ کا مستقبل ہے. ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے تھے. قرضے کیسے اتارنے؟ دولت میں اضافہ کر کے قرضے اترتے. آپ کی جب فیکٹریاں چلتی ہیں، باہر سے سرمایہ کاری ہوتی ہے، آپ کی کسانوں کی پیداوار بڑھتی ہے، دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے آپ اپنے قرضے واپس کرتے ہیں. مثلا میں نے دکان کے لیے قرضہ لیا، میں نے دکان بنا لی، اب میں نے قرضہ لے لیا. اب جیسے جیسے میری زیادہ سیل ہوگی، میری دولت میں اضافہ ہوگا، میں قرضے واپس کروں گا. اب جب سے یہ آیا کیا ہو رہا ہے؟ بجائے دولت میں اضافہ ہونے کے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. انہوں نے بجلی کی قیمت ادھر پہنچا دی اور گیس کی. فیکٹریاں مقابلہ نہیں کر سکتی ہندوستان کا. ایکسپورٹس گر رہی ہیں. ایکسپورٹس ہمارے جس مہینے ہم چھوڑ کے گئے تھے، ایکسپورٹس 3.1 ارب ڈالر تھا. آج ایکسپورٹس اس مہینے 2.2 ارب ڈالر. تو 3.1 ارب ڈالر سے ایکسپورٹ نیچے آ گئی 2.2 ارب ڈالر پہ. ریمیٹنس جو بیرون ملک پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں، ہمارے آخری مہینے میں 3.1 ارب ڈالر، وہ نیچے آ کے 2.5 ارب ڈالر پہ آ گئی. مطلب کہ دولت میں اضافہ نہیں ہو رہا،
قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. ان کے پاس حل کیا ہے؟ آرمی چیف سے ٹیلی فون کروا رہے ہیں سعودی عربیہ کو کہ جی پیسے دے دو، کیونکہ ان کو تو سارے سمجھتے ہیں کہ چور ہے، یہ ان کو تو پیسے کوئی نہیں دیتا. تو آرمی چیف امریکہ کو کبھی ٹیلی فون کر رہا ہے، کبھی یو اے کو کر رہا ہے، کبھی سعودی کو کہ جی پیسے دے دو. تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ تو قرضے دیں گے، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. قرضے واپس کیسے کر رہے ہیں؟ دولت میں تو اضافہ نہیں ہو رہا. اور اسی لیے میرے پاکستانیوں، اس لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ ایک ہی طریقہ ہے اس ملک کو اس دلدل میں جو گھسا رہے ہیں نکالنے کا، اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن. ایک ہی راستہ. لیکن یہ سارے خوف زدہ، انہوں نے جب حکومت گرائی، نوجوانوں سنو، حکومت جب گروائی ان کا خیال تھا پارٹی کا جنازہ نکل گیا. اس کے بعد جب پبلک سڑکوں پہ آ گئی، انہوں نے 25 مئی کو ہمارے اوپر ظلم کیا دہشت پھیلانے کے لیے. اس کے بعد 17 جولائی کو بائی الیکشن ہوا پنجاب کا، حمزہ ککڑی فارغ ہو گیا، ہم جیت گئے. ستم کے کوہے گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے. یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سرخ پہ جب بجلی کڑکڑ کڑکے بھی ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی. تو جب 17 جولائی دھاندلی کے باوجود یہ جو انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر بٹھایا ہوا ہے، اس نے پوری خدمت کی مریم کی اور حمزہ کی، پوری کوشش کی، دھاندلی کی، انتظامیہ ان کے ساتھ، پولیس ان کے ساتھ. اس کے باوجود پاکستانی قوم، پنجاب کے لوگ اتنی تعداد میں نکلے کہ الیکشن ہار گئے دھاندلی کے باوجود. اس کے بعد ان کو اور خوف آ گیا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور پلان لے کے آئے. انہوں نے کہا اگر ہم اب الیکشن کروائیں گے تو یہ تو 2/3 اکثریت لے جائے گی تحریک انصاف. ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے. پھر انہوں نے ایک اور پلان بنایا کہ تحریک انصاف کو کرش کرو. پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی، کسی نہ کسی طرح اس کو کرش کر الیکشن تب تک نہ کراؤ جب تک پارٹی کرش نہ ہو. اور میں بار بار آئین اور قانون کے بیچ میں رہتا رہا. 25 مئی کو جو انہوں نے ظلم کیا، اس کے باوجود اگر میں اس دن ڈی چوک میں، اگر میں اس دن وہاں سے اپنا دھرنا ختم نہ کرتا، مجھے پتا تھا کہ شام کو خون ہونا ہے. مجھے پتا ہے وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا. تو میں نے واپس اس لیے 25 مئی کو میں نے دھرنا اس لیے ختم کیا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ توڑ پھوڑ ہو. میں نہیں چاہتا تھا ملک میں انتشار ہو. میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ملک کو نقصان ہو. اور مجھے پتا تھا کہ جس طرح پولیس نے دہشت گردی کی اور رینجرز نے ہمارے اوپر جس طرح ربر بلٹ چلائی عورتوں بچوں پہ، مجھے پتا تھا کہ اگلے دن
अगले दिन इंतशार होना था। मेरे ऊपर केसेस कर दिए, 16 FIR मेरे पे काट दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जरा गौर से सुने ताकि मैं आपको अपना अगला लाएअमल बताऊं। इन्होंने किया क्या? इन्होंने उसके बाद फैसला किया कि तहरीक इंसाफ को दबाया जाए। हमारे वर्कर्स के ऊपर FIRs, धमकियां। हमें ये कहा गया कि जनाब अगर आप किसी किस्म का, अगर आपने किसी किस्म का कानून तोड़ा तो सारा स्टेट की ताकत आपके ऊपर आ जाएगी। एक बहुत बड़ा इस्लामाबाद में तब्दीली भी हुई। एक मिस्टर एक्स उधर लाहौर में और एक मिस्टर वाई को इस्लामाबाद लाया गया हमें सीधा करने के लिए। देखें, मैं अब आता हूं जिस चीज के ऊपर मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ है। इन्होंने शहबाज गिल को पकड़ा, अगवा किया, उसको पकड़ के अंदर ले गए, नंगा करके उसको मारा। दो तीन दिन तक मुझे तो पता नहीं चला। जब मेरे वकील मिलने गए, उन्होंने मुझे आके बताया कि उन्होंने उसका क्या हशर किया। अब शहबाज गिल, जरा मैं सारे पाकिस्तानियों का तो जरा गौर से मेरी बात सुने। वो एक प्रोफेसर है, वो अमेरिका में कॉलेज में पढ़ाता है। वो अपने मुल्क के लिए आया कि यहां वो भी एक नए पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करेगा। उसका कितना बड़ा जुर्म था, कितना बड़ा जुर्म था कि पहले उसको उठा के उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ा, उसको उठा के ले गए। उसके ड्राइवर की बीवी को उठा लिया, 10 महीने की बेटी उसको ले गए और उसको नंगा करके इन्होंने उसको मारा, उसकी तस्वीरें बनाई। जब वो ज़हनी तौर पे जब वो डिस्टर्ब हुआ तो उसकी तस्वीरें बनाई। मैं, वो लोग जिन्होंने ये किया, मैं उन सारों को आज उनसे मुखातिब हूं कि आप सोचें कि आपसे ये होगा, कभी हुआ तो आपके और आपकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरेगी। सोचें, एक इंसान की आप डिग्निटी खत्म कर रहे हैं। उसको, जानवर भी इस तरह की हरकतें नहीं करते। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने इंसान को वो सलाहियत दी है कि फरिश्तों से भी ऊपर बना दिया, लेकिन साथ वो ये भी कहता है कि जब इंसान गिरता है वो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। ये जो इन्होंने किया है, ये जानवरों से भी नीचे चले गए। खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम रहले सफा। फिर झूठ बोला जाता है। सारे डरे हुए होते हैं। सुपरिटेंडेंट सच नहीं बताते कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, छुपाने की कोशिश की जाती है। और मुझे जो अफसोस हुआ कि मैजिस्ट्रेट ज़ेबा, जब आपके सामने एक आदमी आया और तशद्दुद पुलिस कर चुकी थी उस पर, क्या आपको वापस पुलिस के पास उसको भेजना चाहिए था? आपको तफ्तीश नहीं करनी चाहिए थी? ये आपको इंसाफ का तकाजा था कि जब एक आपको नजर आ रहा था कि वो बिल्कुल टूट चुका था, जो उन्होंने उसे जुल्म किया था, उसके बावजूद वापस भेज दिया पुलिस के पास। और फिर कहते हैं जी किसी को तौहीन हो गई। ये आप, जो इतना बड़ा रुतबा है जज का, उससे आप इंसाफ नहीं कर रहे।
اور جو آئی جی اور ڈی آئی جی اسلام آباد، ان کے اوپر دونوں کے اوپر کیسز ہم نے درج کروائے ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آر کٹوائی ہے. اور میں ساری اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ یہ آزاد ملکوں میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی. صرف غلام ملکوں میں جدھر آپ کے حقوق نہیں ہوتے، جدھر انصاف نہیں ہوتا، جدھر آئین کی اور قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، ان قوموں میں یہ ہوتا ہے. وہاں لوگ غلام ہوتے ہیں، وہ کبھی اوپر نہیں آ سکتے. جس قوم کے اندر انصاف نہیں ہوتا وہ کبھی اوپر نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں لوگوں کو انصاف دے کے آزاد کر دیا تھا. انہوں نے سب کو قانون کے سامنے ایک برابر کھڑا کر دیا تھا. کوئی طاقتور کسی کمزور پہ ظلم نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ آزاد ہو گئے تھے. ہمارا ہر جگہ یہ جو شہباز گل کا کیس ہے کہ نواز شریف نے اس سے بہت بری باتیں پاکستانی فوج کے خلاف کی ہیں. دیکھیں ذرا ان کی ٹیپ سے انہوں نے کیا کیا کہا ہوا ہے پاکستانی فوج کے اوپر. نواز شریف نے، خواجہ آصف نے، مریم نے، ان کو کیوں نہیں پوچھتے؟ کیونکہ وہ طاقتور ہیں. وہ بیچارہ امریکہ سے آیا تھا، کہا کہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں.